جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم لائق صد احترام معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بزرگوں دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چار یا 5 ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے بیت المقدس اور اس کی تاریخ کے تعلق سے۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے تعلق سے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں یہ مکمل ہو جائے۔ یہ بات میں نے بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر ان کی جو اولاد ہوئی اس کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ اسرائیل کے بچے، اسرائیل کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کم از کم 70,000 انبیاء تو کنفرم ہے کہ وہ آئے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ 10-12 کو چھوڑ کر سب انہی کی اولاد میں ہے۔ 1,24,000 میں سے بس 12-15 کو چھوڑ دیں آپ، سب انہی کی اولاد میں ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ لیجئے کہ وہ انبیاؤں کا مرکز ہے، جنکشن۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو 2 لائنیں نکلی۔ یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آباد ہو گئے اور حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو انہوں نے اپنے والد کو اور بھائیوں کو سب کو اس وقت موجودہ فلسطین سے بلا کر مصر بلا لیا۔ یہ ملے ہوئے ہیں سب کچھ، وہاں مصر بلا لیا، اور چونکہ یہ مہاجر تھے، یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں جا رہا اس میں، تو اس لیے ان کو جو ہے شہر سے باہر ایک جگہ پورا گاؤں بن گیا، وہ انہی کا بن گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یہودا تھا، ایک کا نام، اس کی نسل آگے چلی اور وہ چلتے چلتے وہ یہودی ہو گئی، وہ مستقل یہودی کہنے لگے اپنے آپ کو۔
اب وہ چلے اور موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول بن کر آئے، لہذا بنی اسرائیل کے اندر آئے لیکن رسول بن کر آئے، لہذا اس وقت وہ سب لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آیا ان پر وہ کافر رہا، جو لے آیا وہ مسلمان رہا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت محنت کی ان کے ساتھ. یہ سب تفصیل بتا چکا ہوں میں، صرف یاد دہانی کے لیے پہنچا رہا ہوں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام نے بہت محنت کی، ان کو فرعون سے نجات دلا کر لائے، دریائے نیل پار کروایا، اور پھر آ کے منہ سلوا بھی رہا ان کے پاس. وادی طیب میں گھومتے رہے، وہ اوپر جا کر دوبارہ آباد ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس کو کہا، اب یہ وہاں پھر رہنے لگے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق دیا تھا. وہ خاص صندوق تھا، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. قرآن میں اس کو تابوت سکینہ کہا ہے، اور پہلے پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، خاص طور سے. تو وہ صندوق ان لوگوں نے کچھ خاص چیزیں بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، منہ سلوا جیسے تھا، تو کچھ خاص چیزیں اس صندوق میں رکھ رکھی تھیں. اس صندوق کا یہ بہت احترام کیا کرتے، اور اتنا بابرکت صندوق تھا کہ اگر جنگ میں جایا کرتے تھے، اگر اس کو لے جائیں تو جس جنگ میں اس صندوق کو لے جائیں وہ جنگ جیتنی تھی. تو ظاہر ہے ان کے یہاں اس صندوق کا بہت احترام تھا. اب یہ صندوق اسی درمیان میں ایک ظالم حکمراں آیا جالوت، اس کے قبضے میں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو یہ لوگ مان نہیں رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی. یہ یہودی مان نہیں رہے تھے، بلکہ 1000 سے زائد تو انبیاؤں کا ان کمبختوں نے قتل کیا. 1000 سے زائد انبیاؤں کا قتل کیا، تو مان نہیں رہے تھے. لیکن وقتل داود جالوت وآتاه اللہ الحکمہ وعلمہ مما یشاء. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی زبان وغیرہ سکھائی تھی، خاص طور سے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. کچھ خاص صفات تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، زرہ بنایا کرتے تھے وہ. تو داؤد علیہ السلام نے حملہ کر کے جالوت کو مارا، قتل کیا، اور وہ یہ تابوت سکینہ ان سے لے لیا. جیسے یہ تابوت سکینہ داؤد علیہ السلام نے لیا، یہودیوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا کہ یہ نبی ہے. اب داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس صندوق کے لیے ایک کمرہ بنواؤں. اب آتے ہیں ہم فلسطین میں، بیت المقدس میں، جہاں ان لوگوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی. ابھی فلسطین جو چھوٹا سا رہ گیا ہے، تھوڑے دن پہلے بھی چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت میں بہت بڑا تھا. یہ شام وغیرہ، مصر وغیرہ، اردن وغیرہ، ایسا فلسطین میں آیا کرتے تھے اس وقت، تو بڑا حصہ تھا. تو داؤد علیہ السلام نے سوچا میں اس صندوق کے لیے ایک کمرہ بنواؤں. اس کمرے کا نام ان لوگوں نے دیا ہیکل. ان لوگوں نے دیا ہیکل، اس صندوق کا، اس کمرے کا نام. داؤد علیہ السلام چاہ کر بھی اپنی زندگی میں اس کو نہیں کر پائے. تو پھر سلیمان علیہ السلام کو چونکہ ابا کی منشا معلوم دی، تو انہوں نے حکومت سنبھالی. حکومت سنبھالنے کے بعد پھر انہوں نے باضابطہ وہ کمرہ تعمیر کروایا، جس کو انہوں نے ہیکل سلیمانی کا نام دیا. انہوں نے دیا، یعنی مندر. ہم لوگ تو مندر کہہ نہیں سکتے اس کو، ہم تو کمرہ ہی کہیں گے. وہ کمرہ بنوایا، ایک متبرک اور بابرکت چیز اس کے اندر رکھی گئی، تو اس کے لیے کمرہ بنوایا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے اس کو احترام اور عظمت کی بنا پر اس کو کس کا نام دیا؟ ہیکل کا نام دیا. غرض پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام رہے، کوئی بات نہیں. پھر اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک، میں نے آپ کو بتائے تھے آپ لوگوں کو کئی بار، یہ بات دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی اکثر دنیا پر حکومت رہی ہے. ان میں ایک بخت نصر ہے. تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، اور اسے چونکہ یہ معلوم تھا یہ ہیکل کے اندر جو ہے یہ صندوق بہت قیمتی ہے، تو اس نے اس کو پورا توڑ دیا. ایک دیوار چھوڑ کر
باقی اس کو توڑ دیا اور صندوق لے کے چلا گیا۔ بخت نصر نے وہاں رہنے والوں کو، اس وقت جو بھی رہ رہے تھے، ان کو مارا پیٹا، اور وہ توڑ کر جو ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے اس کو توڑ کر وہ لے گئے۔ وہ ایک دیوار رہ گئی سلیمان علیہ السلام والی۔ جیسے ایک نظیر، دیکھو ہم لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے قریش نے خانہ کعبہ کو کئی مرتبہ، بالکل آخری مرتبہ جو ہوا ہے خانہ کعبہ تعمیر، وہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ قریش نے۔ قریش نے تو کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ بڑا کر دیا جائے۔ کیسے کر دیا جائے؟ بڑا کر دیا جائے۔ تو ایک دروازہ ادھر سے ہو جانے کا، ادھر سے نکلنے کا، یعنی مسجد حرام جو مین مسجد ہو وہ اس کے اندر، کعبے کے اندر سب لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، لیکن حضرت عائشہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ تیری قوم یہ کہے گی کہ یہ عجیب نبی آیا اس نے کعبے کو توڑ ڈالا، یہ عجیب نبی آیا اس نے کعبے کو ہی توڑ ڈالا۔ بس اس خدشے سے نہیں کر رہا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بہت سے جائز کام فتنے کے اندیشے کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے جائز کام ہیں، لیکن اگر معلوم ہو کہ اس جائز کام سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ہر ناجائز سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری، ہر جائز کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ہر حلال کا کھانا یہ ضروری نہیں ہے، ہر حرام سے بچنا یہ ضروری ہے۔ ہر حلال کا کھانا، سمجھدار ہو نہیں سمجھدار؟ ہاں سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے ہمارے پڑھائی جاتی ہے مفید الطالبین، اس میں لکھا ہے العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے اب ماشاءاللہ مسلمان تو سارے کے سارے عقل مند ہیں، اور آپ لوگ تو بہت زیادہ عقل مند ہیں، سب کے سب، کوئی بھی عقل ہے کیا؟ نہیں ہے، سب ماشاءاللہ عقل مند ہیں، روٹی سب کھاتے ہیں۔ اور اس وقت کی جو جنریشن ہے بہت ہوشیار جنریشن ہے ماشاءاللہ پچھلے لوگوں کے مقابلے۔ تو ہر حلال کا کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام سے بچنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ہر حلال کے چکر میں نہ پڑے تو فتنے سے بچ سکتے نہیں بچ سکتے؟ سمجھ میں آ گئی، فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو بس یہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے جیسی چاہت کے باوجود، جبکہ نبی تھے، کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کے دل پلٹ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا ایسا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیا، پھر جب عبداللہ بن زبیر نے کیا تو حجاج بن یوسف نے پھر ویسے کر دیا۔ تو اس میں ایک دیوار وہ وہی رہی، باقی ساری دیواریں آگے پیچھے سرکتی رہیں، ایک دیوار وہی رہی جو شروع سے چلی آ رہی، اس دیوار میں کچھ نہیں ہوا، اور باقی تینوں دیواریں آگے پیچھے سرکتی رہیں، کبھی آگے سرکیں کبھی پیچھے سرکیں، ہوتا رہا، لیکن ایک دیوار وہی رہی۔ تو یہی وہاں بھی ہے، کہاں پر؟ بیت المقدس میں، کہ وہ ساری دیواریں آگے پیچھے ہوتی رہیں، ایک دیوار جو سلیمان علیہ السلام کی تھی وہ وہی رہی، تو آج بھی ہے، وہ آج بھی موجود ہے بہرحال۔ تو بخت نصر نے آ کر وہ لے گیا، اب وہ لے گیا تو پھر ایک بادشاہ اور آیا، اس کا بھی نام، پیچھے کا نام بھول گیا میں، آگے کا نام اس کا دا گریٹ ہے، پیچھے کا نام کیا تھا؟ سپیرس، جانے کیا نام ہے اس کو، بہرحال اس نے پھر حملہ کیا اور یہودیوں کو لا کر دوبارہ پھر وہیں بسا دیا۔ حکومت نہیں ہے دوبارہ، اس وقت کے جو یہودی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانا کرتے تھے اور موجودہ نبی کو مانا کرتے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ سب کیا تھے؟ مسلمان۔ جو نہیں مانتا تھا وہ کافر ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت کی جب یہودیوں کی بات کی جائے تو ذہن میں مسلمان ہی آنا چاہیے، اور اس وقت کے یہودیوں کی بات کی جائے تو سب سے مغضوب علیہ قوم آنی چاہیے۔ تو اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے لا کے پھر بسا دیا ان کو، ٹھیک ہے، پھر وہ عبادت میں لگ گئے۔ پھر اب ان کو انتظار تھا کہ نبی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے آئے دنیا میں، وہ مستقل ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو برے برے القابات سے دینا شروع کرے گا، دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فلاں فلاں، مطلب تمام تر عیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بجائے ماننے کے لگانے شروع کر دیے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے، نبی نہیں تھے، رسول تھے، نبی تو ویسے ہی ہوں گے آٹومیٹک، تو خالی نبی ہوتے تو گنجائش تھی، چلو موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کے ذمہ میں ایک ادھیکاری ہے، ہم نہیں مان رہے ان کو،
لیکن چونکہ جب رسول آتا ہے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے. ایمان تو رہتا ہے کہ ہاں پہلی شریعت تھی لیکن اب یہ والی چلے گی. جیسے ہم لوگوں کا ایمان ہے پہلی شریعتیں سب تھی وہ سب برحق تھی لیکن اب یہ چلے گی, لیکن اب یہ چلے گی. ایسے ہی ان کا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, یہ ایک بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے. اب یہاں سے ان لوگوں میں دو بھاڑ ہوئے. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا یعنی ایمان لے آئے وہ عیسائی ہو گئے, اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی رہ گئے. اس سے پہلے سارے یہودی تھے, اب کیا ہو گیا, رہ گئے اور ہو گئے. عیسائی ہو گئے, یہودی رہ گئے. اب یہودی وہ کافر ہو گئے اور عیسائی وہ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی مان رہا ہے وہ کون ہوا, اس وقت کا مسلمان ہوا. اب چلتا رہا, یہودیوں کا قبضہ تھا. اب عیسائی بادشاہ ایک آیا رومی, اور اس نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور جو اس دا گریٹ نے تعمیر کروایا تھا اس کو جو ہے دوبارہ پھر توڑ ڈالا, ختم. اب یہاں سے ان کی لڑائی شروع ہوتی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. ادھر حملہ ہوتا ہے, پھر نہیں ہوتا, پھر ہوتا ہے. اب اسی درمیان میں یہودیوں کو اب انتظار, کیونکہ اب یہاں عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. کہاں پر, بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. اب جب اس کا پہلا نام بیت المقدس نہیں ہے شروع سے, یہ تو بعد میں رکھا گیا ہے اس کا نام. اور جب یہ اسلامی حکومت آئی ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس کا نام دیا گیا بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی رکھا ہے ارض المقدس, ارض مقدس, لیکن بیت المقدس اس کا نام بعد میں ہے. مسجد اقصیٰ تھا اس کا پہلا نام. کیا تھا, قرآن میں جس کا تذکرہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, تو پہلے اس کا نام مسجد اقصیٰ تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کس کی کرائی تھی, مسجد اقصیٰ کی. تو بیت المقدس اس کا نام بعد میں ہوا ہے. اب اس ایریے کی جو ایریا ہے نا بیت المقدس کا, وہ خالی مسجد اقصیٰ نہیں ہے, وہ تقریباً 1,00,000 فٹ کا ہے وہ ایریا. کتنا ہے, 1,00,000 فٹ کا ہے, 1.25 فٹ کا ہے وہ ایریا پورا. اسی کے اندر مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے, اس احاطے کے اندر. اب اسی احاطے میں عیسائیوں نے بہت بڑا گرجا گھر بنا رکھا تھا اپنا. اب وہ عیسائی کیا کرتے تھے, جب جو تابوت سکینہ والی جو جگہ تھی جو توڑ دی تھی, جو رومی عیسائی بادشاہ نے توڑ دی تھی, اس جگہ پر عیسائی یہودیوں کی نفرت میں گندگی ڈالا کرتے تھے. کہاں پر, یعنی عین مسجد اقصیٰ پر. عین مسجد اقصیٰ پر کون ڈالتے تھے گندگی, عیسائی, کیونکہ وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتے تھے. کیونکہ تابوت سکینہ تھا, وہی ان کی دیوار گریہ تھی, مطلب ایک دیوار جو بچی تھی وہ وہیں تھی. باقی انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اسی باؤنڈری کے اندر گرجا گھر الگ بنا رکھا تھا. وقت بدلا, اب یہودیوں کو انتظار تھا پیشین گوئی کے مطابق آخری نبی کا, کہ ایک نبی آئے گا اور پھر ہم, کیونکہ ایک مرتبہ یہودیوں کو عروج آنا اور باقی ہے, ایک مرتبہ آنا باقی ہے, تو انہیں اندازہ تھا کہ جب نبی آئے گا تو ہم نبی کے ساتھ ملیں گے اور ان کو ماریں گے, اور پھر اپنی جگہ پر دوبارہ قابض ہوں گے اور پھر ہیکل تیار کریں گے. یہ پورا پلان کس کا تھا, یہودیوں کا. اتفاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بڑی مشکل میں ڈال دیا کہ وہ ادھر نہیں, وہ ٹرین اس ٹریک پہ آ گئی, کیونکہ جنکشن تو ابراہیم علیہ السلام, وہ نبی جو آئے وہ بجائے ادھر کے بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گئے. تو اب ان کے لیے جو اور کرنا مسئلہ ہو گیا کہ ادھر آنا چاہیے تھا, کہ عصبیت یہ بہت ٹائٹ, خاندانی عصبیت بہت زبردست ہوتی ہے, تو وہ تھی ادھر آنا چاہیے تھا, ہمارے یہاں آنا چاہیے تھا, ادھر کیسے آ گیا, اب ہم مانیں گے نہیں. حالانکہ ساری نشانیاں موجود. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اس نبی کو پہچانتے تھے, اپنے بچوں کو جتنا پہچانتے تھے اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں, لیکن اس کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, قرآن نے ایک صاف صاف کہا ہے یعرفونہ, وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم, جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے. اب یہ اس سے تعارف کی, معرفت کی, اس سے زیادہ وضاحت والی مثال نہیں مل سکتی کہ کوئی بھی آدمی اندھا ہو تو بھی ٹٹول کے اپنے بچوں کو پہچان لیتا ہے. پہچان لیتا نہیں پہچان لیتا کہ یہ میرا بچہ ہے, خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال انتہائی قرب والی دی کہ اس کنڈیشن میں کہ وہ اللہ کے نبی کو اتنا پہچانتے تھے تو ابھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، یہ پلی طرف آئے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم نبی کے ساتھ مل جائیں گے تو عالم والوں پر فضیلت پائیں گے۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہمیں ایک بار ہمارا عروج آنا ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا نبی کے ساتھ تو ہم مل نہیں رہے، نبی کے ساتھ، اور عیسائی وہاں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ اسلامی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسلامی حکومت کا نظام بنا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت چلا رہے تھے۔ اس حکومت میں اس وقت بیت المقدس کے اندر کس کا قبضہ تھا؟ عیسائیوں۔ کس کا تھا؟ عیسیٰ، ان کا گرجا گھر بنا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور بہت شان سے بیت المقدس کو فتح کر کیا۔ سب کو معلوم ہے کیسے فتح کیا، وہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس احاطے میں جو گرجا گھر تھا، اچھا ہر دور میں یہ بات رہی ہے چونکہ یہودیوں کی دیوار وہاں تھی، عقیدت وہاں تھی، تو ان سے ہر دور میں یہ اجازت ان کو رہی ہے کہ تم یہاں آ کے عبادت کر سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جاؤ، رہو گے نہیں یہاں پر، آؤ عبادت کرو، زیارت کرو اور جاؤ۔ یہ یہودی کہتے ہیں نا حکومت حکومت حکومت، اتنے لمبے پیریڈ میں، یعنی 2000 سال کی پیریڈ میں صرف 90 سال ان کی حکومت رہی ہے وہاں پر، کبھی ان کی حکومت نہیں رہی ہے وہاں پر۔ کیوں؟ عیسائیوں کی حکومت رہی، اس کے بعد مسلمانوں کی رہی۔ 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت چلی ہے ان کی تھوڑی سی، بس وہ چل گئی ہے، اس کے بعد تو پٹی پٹی، پھر مسلمان آ گئے۔ اس سے پہلے تو یہ مسلمان تھے، اس سے پہلے خود یہودی مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو اس کا تو میٹر ہی نہیں ہے۔ تو ان کی حکومت پچھلے 2000 سالوں میں صرف 90 سال رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہماری حکومت کا کچھ نہیں ہے، عیسائیوں کی رہی، پھر مسلمانوں کی رہی، اور مسلمانوں کی رہی لمبے عرصے تک۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گرجا گھر کو ویسے ہی رکھا اور کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہاں عبادت کرو، اسی باؤنڈری کے اندر ہے، یہ بیت المقدس کی جو باؤنڈری ہے اسی کے اندر ہے یہ، کہ ٹھیک ہے تم یہاں عبادت کرو۔ اور پھر ان پر ناراض ہوئے اس بات سے کہ تم اس جگہ کوڑا پھینکتے ہو، تو وہ صفائی کروائی آپ نے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کروائی، یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کروائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دیوار موجود ہے احاطے کے اندر۔ اب احاطے کے اندر دیوار موجود ہے اور اسلام دوسرے کو اس کی مذہبی آزادی مکمل دیتا ہے اپنی سلطنت کے اندر۔ اسلامی سلطنت کے اندر اگر کوئی دوسرا مذہب کا آدمی ہے تو وہ رہ سکتا ہے، اس پر کوئی جبر و ظلم نہیں ہوتا ہے کہ تو اسلام ہی لے کر آ، ٹھیک ہے رہے، لیکن خاموش ادم کرے گا تو پٹے گا، ادم نہیں کرے گا تو رہے خاموشی، تو کون کہہ رہا ہے دوستوں؟ تو وہ تب بھی تھا، یہودیوں کو تب بھی اجازت تھی، رہو گے نہیں لیکن آؤ گے، یعنی مسجد اقصیٰ کے اس احاطے کے اندر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، پھر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد جو بنوائی مسجد اقصیٰ، دیوار وہاں رہی، اور اس دیوار کے پاس جس کو یہ دیوار گریہ کہتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، یہودی آہ و بکا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جیسے شیعہ مارتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی اپنے آپ کو مارتے ہیں، وہ اس لیے مارتے ہیں کہ ہم اس دیوار کی مطلب ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، اپنا قصور سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور اس دیوار کے پاس آ کے توریت پڑھتے ہیں، جو بھی اس وقت موجود ہے ان کی توریت ہے اس کو پڑھتے ہیں اور وہاں آہوازاری کرتے ہیں، شیخ پکار جو بھی کرتے ہیں۔ تو دیوار گریہ کے پاس ان کو آنے کی اجازت تھی، معاملہ چلتا رہا۔ پھر بیچ میں شروعاتی دور میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے ہی پھر یہاں پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کو باہر کر دیا گیا۔ اب جب مسلمانوں کو باہر کر دیا، عیسائیوں کو بھی باہر کر دیا، کچھ دن رہے، تقریباً سلطان صلاح الدین ایوبی نے بعض جگہ آتا 28 جنگیں کی، بعض جگہ آتا 50 مرتبہ جنگ کی ان سے، اور 50 مرتبہ جنگ کر کر ان عیسائیوں کو جو وہاں پر قابض ہو گئے تھے ان کو باہر نکالا، اور دوبارہ پھر بیت المقدس کس کے قبضے میں آیا؟ مسلمانوں۔ اللہ کا کرنا ہوا
کہ خلافت عثمانیہ آ گئی، اور وہ پائیدار اور مضبوط حکومت رہی اور بہت بڑی حکومت رہی جو ابھی ختم ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہودی چاہتے تھے، یہودیوں کو یہ اندازہ ہو چلا تھا، میں نے بتایا نا ان کے پاس جو کتاب ہے اس میں سب چیز موجود ہے، پیشین گوئیاں بہت معلوم ہے انہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ہمارا عروج ایک مرتبہ اور آنا ہے، انہیں یہ اندازہ ہونے لگا۔ تو پٹے کٹے کئی مرتبہ، بیچ میں بہت ساری تاریخ ہے۔ پھر جنگ عظیم کے موقع پر وہ ہٹلر جو عیسائی سپہ سالار تھا، اس نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی تھوڑے سے چھوڑ دیا۔ 90 لاکھ میں تھا، 60 لاکھ تو قریب اس نے نپٹائی دیے تھے۔ اچھا یہودی، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 90 لاکھ ہے، مطلب جب سے چلے آ رہے ہیں 3000 سال سے، یہ 90 لاکھ ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ نسلی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک نسل ہے، بس وہ اتنی چلتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں یہ گنجائش، اب انہوں نے گنجائش کر لی ہے، ابھی کریے یہ گنجائش کہ اس میں کوئی بھی یہودی بن سکتا ہے، لیکن اب بھی اس میں جو پہلا گروپ ہے وہ نہیں چاہتا، اور وہ لڑائی بھی نہیں کرتا۔ یہ جنگ کرتا ہے یہ وہی گروپ چاہتا ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ دوسرا آدمی بھی یہودی بن سکتا ہے، وہی گروپ لڑائی کرتا ہے۔ جو پہلا گروپ ہے جو نسلی یہودی، وہ لڑائی نہیں کرتا، اسے معلوم ہے ہمارا کام کیا ہونا ہے، کیونکہ ان کے پاس اوریجنل نشانیاں اور پیشین گوئیاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے پیشین گوئیوں کے مطابق ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس لیے وہ نہیں کرتا وہ گروپ۔ تو یہ لوگ چونکہ نسلی ایک ہی نسل سے چلے آ رہے ہیں، کوئی یہودی نہیں بن سکتا، اس لیے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مشنری کام کرتی ہے، یعنی دنیا میں اس بات پر محنت کی جاتی ہے کہ لوگ عیسائی بن جائیں، اس بات پر محنت نہیں کی جاتی کہ لوگ یہودی بن جائیں، بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کتنے تھے اس وقت میں کل 90 لاکھ تھے، انہوں نے 60 لاکھ صاف کر دیے۔ کس نے؟ ہٹلر بھائی صاحب نے، اور وہ عیسائی تھے۔ اب وہ ایک جملہ ان کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، کہ میں نے یہ تھوڑے سے چھوڑے ہیں، وہ اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے ان کو کیوں نپٹایا۔ اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، بہرحال لیکن اس کی طرف منسوب ہے یہ جملہ۔ ہمیں تحقیق نہیں ہے اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کنفرم اسی کا جملہ ہے، لیکن اگر شواہد جو بتائے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ بھائی اب دنیا یہی کہہ رہی ہے، کائے کو چھوڑ دیا تو نے، یار ختم ہی کر دیتا، ہوتا دیکھا جاتا، تو دنیا یہی کہہ رہی ہے بہرحال۔ تو اب اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی اور وہ رہی، اور انہوں نے بہت کوشش کی سلطان عبد الحمید کو خریدنے کی، ایک مٹھی زمین لینے کی، انہوں نے مطلب ایک بالغ زمین لینے کی، انہوں نے کہا ایک مٹھی لے جا کے دکھا دو، تو مٹی لے جا کے دکھا دو، یہاں سے اس کی اجازت نہیں دوں گا میں تم۔ بہرحال چال بازی کی گئی، ملکوں میں اس وقت ایسے حالات تھے، بغاوت کی گئی، اور بغاوت کی وجہ سے خلافت عثمانیہ تار تار ہو گئی۔ اب جو ہی خلافت عثمانیہ تار تار ہوئی تو انہوں نے یہاں آنا شروع کر دیا۔ اب جو ایک نظام تھا دنیا کا، انہوں نے یہاں آنا شروع کر دیا۔ فلسطین جو رہ رہے تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کے بعد ان کو جو یہ اندازہ تھا یہودیوں کو پیشین گوئی کے مطابق کہ ہم عروج پر آنے والے ہیں لیکن ہمیں سہارا چاہیے، تو انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کی۔ جو اب 2000 سال سے جو لڑائی چلی آ رہی تھی ان دونوں یہودی اور عیسائیوں کی، قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق یہودی عیسائی آپس میں دوست ہو جائیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو یہودی اور عیسائی دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ دوست ہو گئے۔ یہاں آ کر قرآن پیشین گوئی 1400 سال بعد حق ثابت ہو گئی کہ یہودی عیسائی مفاد کی خاطر کہ ہم ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے، کیا آپس میں لڑتے رہیں، اب مسلمانوں سے نپٹو۔ لہٰذا جب ان کی آپسی پلاننگ ہو گئی تو ادھر 47 کا موقع آیا، ادھر انہوں نے ملک بنایا، 2 گھنٹے میں امریکہ نے پاس کر دیا اس کو۔ وہ سب انہی کے خالہ ماموں چچا بیٹے سب وہ بھائی ہیں آپس میں جو کرتے ہیں، جتنے بھی یہ سب ہیں نا، یہ سب آپسی رشتے دار ہیں، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، فلاں 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 فلاں، اقوام متحدہ ان کے اماں ہیں اور ایک ابا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ سب بھائی ہیں آپس میں۔ مسلمانوں کے خلاف پورا عالم، جو بھی عالم کفر ہے، یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا، کفر سے مراد صرف مورتی والے نہیں، کفر سے مراد کون؟ جو بھی اسلام کو نہیں مانتا، پورا عالم کفر، الکفر ملت واحدہ ہو چکا تھا 47 کے موقع پر، یعنی اسلام کے خلاف پورا کفر ایک ملت ہو چکا۔ اب تب سے یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، مقصد ان کا یہاں حملہ کرنے کا۔ اب آگے اللہ بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت کچھ ہونا ہے، معلوم بھی ہونا چاہیے، موقع بہ موقع آپ کو بتایا جاتا رہے گا۔ اب اس وقت جو ہے چل رہی ہے جنگ،
اب خفیہ جتنی تدابیر ہے ان تدابیر کے مطابق یہ کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو توڑ سکتے ہیں اور اپنا ہیکل جس کو وہ کمرہ جو ہم جس کو کمرہ کہتے ہیں، یہ ہیکل سلیمانی دوبارہ پھر اچھا اس بیچ میں تابوت سکینہ غائب ہو چکا ہے، وہ جس صندوق کے چکر میں سب کچھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے، وہ صندوق غائب ہے، وہ پتہ ہی نہیں اب کہاں پر ہے، وہ غائب ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بخت نصر جب اس کو لے گیا تھا اس کے بعد سے وہ پتہ ہی نہیں کہاں تھا، لڑائی میں وہ غائب ہو گیا، ابھی ان کو بھی نہیں پتہ، لیکن بس جگہ چونکہ معلوم ہے دیواری گریا موجود ہے تو چاہتے ہیں ہم اس جگہ جو ہے ہیکل سلیمانی جو ہم سے جو چوک ہو رہی ہے اس کو ہم دوبارہ بنا دیں اور مسجد اقصیٰ کو توڑ دیں۔ ساری تدابیر ہو چکی ہیں لیکن حاطف غیبی اللہ کی مدد وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ یہاں جو ہے یہ مسجد اقصیٰ توڑیں اور یہاں پر ہیکل بنائیں۔ اب جب وہ وقت آئے گا ٹوٹے گا تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور وقت آپ کے یہاں زیادہ ہو گیا، اور ورنہ اب دجال کا نظام اس سے آگے کیا نظام بننا ہے وہ سارا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے بارے میں اس کی پیشین گوئی وغیرہ سب بتایا جائے گا، موقع رہا تو آئندہ ہی بتایا جائے گا۔ بس یہ یہاں تک یہ تاریخ تھی ان کی جو آپ کو 1 مہینے سے تقریباً بتائی جا رہی تھی۔ دعا ہمیں یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے ان کی اس نصرت فرمائے اور ہم لوگوں کے قلوب کو سکونت فرمائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو بھی درد دل رکھتا ہے، جو بھی ذرا سا درد دل رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے وہ اس وقت پریشان ہے، اور میں یہ بات بارہا تاکیداً کہہ چکا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ فلسطینیوں پر ظلم دیکھ کر پریشان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اپنا ایمان ٹٹولے اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ ان تمام مظلومین کی بلکہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اللہ اس کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔